like and subscribe our channel Dhanak Rang. Thank you. فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن من ظلمہا وعاقب من غصبہا وذلل من اذلہا وخلد فی نارک من ضرب جنبیہا حتی القت ولدہا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی النساء العالمین۔ صلوات قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے جس میں خداوند عالم جناب مریم کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ مریم آپ کو اللہ نے منتخب کیا اور طہارت کے ساتھ آپ کو عالمین کی عورتوں کی سرداری بھی عطا کی ہے اور آپ کو اس حوالے سے بھی اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھیں۔ بہت زیادہ تقریر طولانی آج بھی نہیں ہوگی، چند باتیں اور پھر بات تمام ہیں۔ آپ اس بات کو غور کریں کہ اس آیہ مبارکہ میں جناب مریم کو اللہ نے جب چننے کا ذکر فرمایا تو 2 مرتبہ لفظ اصطفاء ارشاد فرمایا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک، یعنی پہلے اللہ نے اصطفاء کا تذکرہ کیا، اصطفاء یعنی چننے کا تذکرہ کیا، اور پھر جناب مریم کی طہارت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اصطفاء کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے جناب مریم کی ذکر عالمین کی عورتوں کی سردار ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ نے جناب مریم کو جو منتخب کیا اور چنا وہ طہارت کے عنوان سے چنا، اور دوسری مرتبہ جناب مریم کو جو منتخب کیا اور چنا تو اللہ نے انہیں سعادت کے عنوان سے چنا۔ یعنی ایک مرتبہ طیب و طاہر بنانے کے لیے اللہ نے مریم کو منتخب کیا، دوسری مرتبہ اللہ نے سردار بنانے کے لیے جناب مریم کو منتخب فرمایا۔ قرآن کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک بات تو کم از کم یہ سمجھ میں آئی کہ معصوم بھی وہی ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، اور سردار بھی وہی ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے۔ صلوات بر محمد یعنی نہ تو معصوم اللہ کے بنائے بغیر بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سردار اللہ کے بنائے بغیر بن سکتا ہے۔ لہذا جناب مریم کو اللہ نے سردار بھی بنایا
اور معصومہ بھی بنایا۔ یہ کیوں بنایا، اس کے پیچھے بہت سی عظمتیں اور فضیلت جناب مریم کی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ لیکن ایک بات بالکل سامنے کی جو غور طلب ہے وہ یہ کہ جناب مریم کو اللہ نے جب چننے کا تذکرہ کیا تو کیوں کیا، جناب مریم کی فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ صرف اور صرف جناب مریم ہی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جناب مریم کے خاندان کا ذکر کیا، ان کے ماں باپ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور صرف ان کے ماں باپ ہی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جناب مریم کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان تمام چیزوں کے راز اس وقت کھلے کہ جب آغوش جناب مریم میں جناب عیسیٰ جیسا نبی نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کسی صاحب منصب کو بھیجنا چاہتا ہے تو اس صاحب منصب کو بھیجنے سے پہلے انتظام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ عیسیٰ کو آنا ہے لہذا آغوش مریم کی ضرورت ہے، اور پھر وہ قرآن میں دوسرے موقع پر کہہ رہا ہے اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صاحب منصب کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پہلے مکان کا انتظام کرتا ہے، پہلے مقام کو معین کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب منصب اللہ کی مرضی سے کسی جگہ جانے والا ہے تو آغوش کا انتظام پہلے کیا جائے گا، گود کا انتظام پہلے کیا جائے گا، جگہ کا انتظام پہلے کیا جائے گا۔ اور اگر آپ اس بات کو محسوس کریں، بالکل سامنے کی باتیں کہ چونکہ قصر فرعون میں جناب موسیٰ پروان چڑھنے والے ہیں لہذا آسیہ کو قصر فرعون میں پہلے سے بھیجا جائے گا، حالانکہ آسیہ مومنہ ہیں، فرعون کافر ہے۔ اب فرعون کا آسیہ سے کیا تعلق ہے، لیکن چونکہ موسیٰ کو اسی قصر میں پروان چڑھنا ہے لہذا انتظام یہ ہوگا کہ جناب آسیہ قصر فرعون میں بھیجی جائیں گی، وہ وہاں رہیں گی تاکہ پرورش حضرت موسیٰ کا انتظام ہو جائے۔ اب چونکہ جناب عیسیٰ کو اس آغوش میں آنا ہے لہذا مریم کا انتظام کیا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہاں پر بلا تمہید ایک بات ضرور عرض کروں، آپ غور کریں اس بات پر کہ جناب مریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جناب مریم کی شان بیان ہو رہی ہے، جناب مریم کی عظمت بیان ہو رہی ہے، جناب مریم کی جلالت بیان ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ چونکہ جناب مریم کی آغوش میں حضرت عیسیٰ پلنے والے ہیں، مریم کو اس لیے انتظام کیا گیا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ قریب آیا تو جناب مریم کو اللہ نے بیت المقدس سے باہر نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ اس مکان سے باہر نکل جائیں کہ اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، لہذا آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں۔ اب جناب مریم جاتی تو کہاں جاتی؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی معمولی شخصیت کا مسئلہ نہیں تھا تو اللہ نے انتظام فرمایا، مگر وہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جناب مریم کو اس جگہ سے جو بیت المقدس تھا، جس کی خدمت گزاری کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے جناب مریم اسی گھر میں رہتی تھیں، مگر جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ آیا تو انہیں اس مکان کو چھوڑنا پڑا۔ اب ایک بات اگر آپ محسوس کریں تو عرض کروں کہ جب ان تمام چیزوں کے نتیجے پر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مریم کی فضیلت کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ عیسیٰ جیسے آغوش میں، عیسیٰ جیسے نبی کو ان کی آغوش میں پلنا ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو بیت المقدس سے ہٹائی جا رہی ہیں یہ بھی کسی کی آنے کی تمہید قائم کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا حضرات آگے تشریف لے آئیں، صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آئیے آ جائیے نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ ٹھیک ہے، غور فرما رہے ہیں آپ، لہذا کسی کے آنے کی تمہید قائم کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر جناب مریم بیت المقدس سے اس عظیم موقع پر ہٹائی نہ گئیں تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ جنہیں ہٹایا جائے انہیں مریم کہتے ہیں اور جنہیں بلایا جائے انہیں فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، تو عرض کرنے کا مطلب جناب صرف یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ انتظام کرتا ہے۔ اور پھر جناب مریم کا ہی تذکرہ نہیں ہوا بلکہ جناب مریم کے والد کا تذکرہ کیا گیا، جناب مریم کی والدہ کا ذکر کیا گیا، اور صرف اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بڑا اہم ترین انتظام یہ کیا کہ جناب مریم کے بعد جناب عیسیٰ کو
سنیے قبلہ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ کو آل عمران کہہ کے خطاب کیا. دیکھیے یہ مجلسیں جناب معصومہ کے سلسلے سے ہو رہی ہیں، آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ لطف ضرور آئے گا کہ جناب معصوم جناب مریم کی بیٹے جناب عیسیٰ کو کہ جو بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کلمہ خدا کی حیثیت سے، روح اللہ کی حیثیت سے جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے اور انہیں اللہ نے قرآن میں آل عمران کہہ کے یاد کیا. اب سنیے 8ویں امام کا زمانہ ہے، زمانے 8ویں امام سرکار امام علی رضا علیہ السلام اور مامون عباسی، یعنی مامون رشید جسے زمانہ کہتا ہے، مامون عباسی کا دور ہے، 8ویں امام ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ حضرت جو ہیں وہ اسی وقت حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں کہ جب مامون عباسی بھی مکے میں آیا ہے. اس نے حج کیا، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد یہ جو تھا وہ مدینے آیا. امام بھی مدینے میں تشریف فرما تھے. سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں 8ویں امام بھی موجود تھے، یہ بھی وہیں آیا مامون. اور جب آیا تو اس نے آنے کے بعد روضہ رسول کی طرف یعنی قبر پیغمبر اسلام کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے سلام کیا. کہنے لگا السلام علیک یبن ام، توجہ فرمائیے، کہنے لگا السلام علیک یبن ام، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو. میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنو عباس کا خلیفہ ہے، یعنی یہ جو مامون عباسی ہے، مامون رشید، یہ ہارون کا بیٹا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بنو عباس سے خلیفہ ہیں. بنو عباس یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد چل کے آگے جو خلافت اس طرف منتقل ہوئی تو ان کو بنو عباس کہتے ہیں. لہذا اس نے عباس ابن عبد المطلب کے سلسلے سے اپنا رشتہ پیغمبر سے جوڑا اور اس نے کہا اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو. جیسے ہی پیغمبر اسلام کے روضے کی طرف، قبر مبارک کی طرف مامون عباسی نے یہ کہہ کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس نے فخریہ انداز سے ہمارے 8ویں امام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ مسکرایا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو اپنے چچا کا بیٹا کہہ کے انہیں سلام کیا ہے، اب یہ کیسے قبر رسول پر سلام کریں گے. دیکھیے قبلہ اگر آپ نے محسوس کیا تو شاہدی کوئی شخص ہو جو خاموش بیٹھے، جیسے ہی امام رضا کی طرف مامون نے دیکھ کے مسکرایا کہ اب یہ کیسے سلام کریں گے. آپ کے 8ویں امام نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، مخاطب ہوئے، کہنے لگے السلام علیک یا جدہ. غور کیا آپ نے بھائی، ذرا غور فرمائیں. 8ویں امام کہنے لگے السلام علیک یا جدہ. جیسے ہی کہا السلام علیک یا جدہ تو یہ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ نے جد کہہ کے سلام کیسے کیا؟ رسول اللہ کے جد کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور نسل جو چلتی ہے وہ اولاد سے چلتی ہے، یہ کیسے ہو گئے؟ آپ کے 8ویں امام نے قرآن کی اور فوراً اسی آیت کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو آل عمران قرار دیا. امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ عیسیٰ آل عمران کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا عیسیٰ تو آل عمران اس لیے ہو گئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے، مریم عمران کی بیٹی تھی، چونکہ وہ مریم کے بیٹے تھے لہذا مریم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ کو اللہ نے آل عمران بنایا. امام نے فرمایا بس یہی مسئلہ ہے، جس طرح مریم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ آل عمران ہیں، اسی طرح فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم آل محمد ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ بعد میں مومنین کو زحمت ہوتی. آ جائیے، چلے آئیے، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد والے. محمد وآل محمد صلوات. اور فرما رہے ہیں تو یہ جناب مریم کی عظمت اپنی جگہ، لیکن بہرحال جناب معصومہ، لہذا اللہ نے جناب مریم کی عظمت بیان کی، فضیلت بیان کی، شان بیان کی اور پھر انتظام کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہتمام میں آغوش حضرت مریم آمد جناب عیسیٰ کے لیے. لہذا لیکن اب تمام تر فضیلتیں اور شرف جس بیوی پر تمام ہو گئے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب مریم جیسی خاتون کا مقابلہ جناب سیدہ سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مریم بہرحال مریم ہیں اور جناب سیدہ کی عظمت و فضیلت و شان بہت بلند ہے. اب سنیے قبلہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہا کا نام نامی اس قدر اہمیت رکھتا ہے
کہ جناب معصومہ کا نام اللہ کی نگاہ میں کافی ہے کہ جب وہ خمسہ نجبہ یعنی پنج تن پاک کا تعارف کرائے تو وہ صرف ہم فاطمہ کہے اور باقی رشتوں کا تذکرہ کرے تو اللہ کی نگاہ میں سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات بڑی اہم اور عجیب و غریب ہے کہ خاندان رسالت میں یعنی بنو ہاشم میں رسول اللہ کی بیٹی کے علاوہ یعنی ان سے پہلے اور بھی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ لفظ فاطمہ سے منسوب اور مربوط گزرے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون فاطمہ نہیں ہوئی، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ جناب فاطمہ کے نام پر پہلے سے موجود ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فضیلت نہیں، ان ناموں کی بڑی اپنی فضیلت ہے، بڑی اپنی جلالت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس نام کو، اس لفظ کو اتنی معراج رسول کی بیٹی سے پہلے عطا نہیں ہوئی۔ حالانکہ لفظ فاطمہ عرب میں خاندان ہاشمی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، شرف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سی خواتین بزرگ خاندان رسالت و بنو ہاشم کی ایسی گزری ہیں کہ جن کے نام فاطمہ تھے، اور جب تمام تر خواتین یعنی 2 سے زیادہ ایسی خواتین کسی جگہ جمع ہوتی تھیں کہ جن کے نام فاطمہ ہوتے تھے تو بنو ہاشم احترام میں اس نام کے بار بار لفظ فاطمہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک اصطلاح بنائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں فواتم بیٹھی ہوئی ہیں۔ ذرا غور کیجئے بھائی اس بات کو، وہ فواتم بیٹھی ہوئی ہیں۔ فواتم کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ فاطمہ جو ہیں وہ یہاں جمع ہیں۔ یہ جناب فاطمہ کے نام کی اہمیت تھی کہ وہ عرب اس بات کا اس کو اصطلاحاً استعمال کرتے تھے کہ یہاں فواتم بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور سنیے قبلہ، جب سرکار سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب امام حسن کی شہادت ہوئی اور امام حسین غسل و کفن دے کے جنازے کو لے کے روضہ رسول پر دفن کرنے کے ارادے سے پہنچے وصیت کے مطابق، تو آپ نے سنا ہے کہ عائشہ بنت ابو بکر خچر پر سوار ہو کے، سنیے بہت توجہ سے، خچر پر سوار ہو کے درمیان میں حائل ہوئی اور اس نے کہا کہ میں حسن ابن علی کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ سنیے، اس نے کہا کہ میں حسن ابن علی کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں پر ایک بات الگ کی ہے مگر سنتے چلیے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں پسند نہیں کرتی۔ دیکھیے سنیے، بہت توجہ چاہتا ہوں اس بات پر۔ اب یہ خطابت کا کوئی نقطہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے رسول کے پہلو میں، امام حسن کے لیے کہہ رہی ہے، میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی۔ جواب سنیے جیسے دل چاہے۔ سید الشہداء نے فرمایا، اس نے جب کہا کہ میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی، امام حسین کہنے لگے مگر تم نے رسول کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جنہیں رسول پسند نہیں کرتے تھے۔ غور ہی نہیں کیا بھائی آپ نے، کیا فرمایا کہ مگر تم نے رسول کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جنہیں رسول پسند نہیں کرتے تھے۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، مولا علی کے بیٹے امام حسین اور امام حسن کے بھائی، بی بی قولہ کے بطن اثر سے جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، اور جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے اس مسئلے میں مزاحمت کی اور جواب دیا۔ اب ایک شعر عربی کا ہے، وہ سن لیجئے، بعض جگہ وہ جناب عبداللہ ابن عباس سے یا کہ جناب محمد حنفیہ سے، یہ سن لیجئے، انہوں نے ایک شعر پڑھا عربی میں، اس کا ترجمہ سن لیجئے، بس مفہوم کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم اونٹ پر بیٹھی، اونٹ پر بیٹھی کا مطلب یوم جمل کا تذکرہ کیا، جس دن وہ اونٹ پر بیٹھ کے مولا علی سے لڑنے کے لیے آئی تھیں، تم اونٹ پر بیٹھی اور پھر تم خچر پر بیٹھی، یعنی آج 28ویں صفر سن 50 ہجری کو جب یہ آئی ہیں تو یہ خچر پر بیٹھ کے آئیں۔ انہوں نے کہا تم اونٹ پر بیٹھی، تم خچر پر بیٹھی، اگر تمہیں موقع ملتا تو تم ہاتھی پر بھی بیٹھتی۔ دیکھیے توجہ فرما رہے ہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، میں نے کہا دیا آپ مسکرا دیے ہیں۔ امام محمد حنفیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اونٹ پر بیٹھی، تم خچر پر بیٹھی، اگر تمہیں موقع ملتا تو تم ہاتھی پر بھی بیٹھتی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ ناراض ہوئی، کہنے لگیں، سنیے، کہنے لگیں کہ بولیں نہ بولیں تو حسین بولیں، تم کیوں درمیان میں بول رہے ہو؟ بولنا ہے تو حسین بولیں، اس لیے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔
نہیں آپ تو شاید غور نہیں کیا بھائی، ذرا توجہ فرمائیے. میں بیجا اس منظر کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، کسی وجہ سے یہاں لے کے آیا ہوں. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ بولیں نہ بولیں حسین بولیں، اس لیے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ درمیان میں اگر کسی کو بولنے کا حق ہے تو صرف فاطمہ کے بیٹوں کو بولنے کا حق ہے. کہنے لگیں کہ بولیں نہ بولیں تو حسین بولیں، اس لیے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب اس نام کی اہمیت کو اگر آپ کے ذہن میں جگہ ہے تو سنیے، جناب محمد حنفیہ سے کہنے لگی کہ بولیں تو حسین بولیں، تم کیوں درمیان میں بول رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. جیسے ہی انہوں نے محمد حنفیہ پر طنز کیا، امام حسین آگے بڑھے اور کہنے لگے کیا بکتی ہے، محمد حنفیہ کو فاطمہ سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی چار فاطمہ کے بیٹے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ امام حسین نے فرمایا کہ محمد حنفیہ کو فاطمہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو چار فاطمہ کے بیٹے ہیں. کچھ یاد آیا یہ چار فاطمہ کون؟ یہ خاندان ہاشمی کی چار فاطمہ بزرگ خواتین کہ جن کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا کہ محمد چار فاطمہ کے بیٹے ہیں. قبلہ جملہ سنیے جیسے دل چاہے سنیے، یہ چار فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد حنفیہ کی فضیلت ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں وہ چار فاطمہ کے بیٹے ہیں. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہو تو یہ محمد حنفیہ کی فضیلت ہے کہ وہ چار فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت عباس کی فضیلت ہے کہ وہ پانچ فاطمہ کے بیٹے ہیں. صلوات بر محمد وآل ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآل. یہ پانچ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ چار بزرگ خواتین جو خاندان ہاشمی کی ہیں، اور پانچویں خود رسول کی بیٹی کی جنہوں نے اپنا بیٹا کہا ہے. صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآل. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ عظمت ہے حضرت جناب معصومہ عالم کی اسم مبارک کا مطلب یہ کہ صرف نام کی اتنی عظمت و جلالت کہ جب. اور سنیے، کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کی جدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا اصل میں فاطمہ کے معنی فتم سے بنا. فتم کے مطلب جدا کرنے لینے والا، منقطع کر لینے والا، الگ کر لینے والا. کیونکہ ہماری جدہ روز محشر اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیں گی، اس لیے انہیں فاطمہ کہتے ہیں. یعنی اگر بی بی چاہیں تو نار جہنم ٹھنڈی ہو جائے، کیوں نہ ہو. سنیے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام طور پر جو کام کی ہوتی ہیں. اب آپ سنیے، اس وقت بڑے کام کی بات، دعا تعویذ نہیں بتا رہا ہوں، بہت توجہ سنیے. جناب محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام، حضرت پر بخار کا اثر ہوا. بخار کا مطلب یہ کہ امام عالی مقام کے اوپر بخار جو تھا وہ ہو گیا. بخار کی شدت ہوئی. جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، شدت بخار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پانچویں امام کو جب بخار کی شدت ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ سنیے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی نسخے کو استعمال نہیں کیا. روایت کہتی ہے صرف ایک عمل پانچویں امام نے انجام دیا، اور وہ عمل یہ تھا کہ آپ نے جناب سیدہ کا نام ورد کرنا شروع کیا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا بھائی، اتنی زیادہ خاموشی کی امید نہیں تھی. پانچویں امام کے اوپر جب بخار کی شدت ہوئی تو پانچویں امام نے جناب سیدہ کا نام ورد کرنا شروع کیا. یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ. روایت کہتی ہے کہ امام عالی مقام جناب سیدہ کا نام دہراتے جاتے تھے اور بخار کی شدت تھی جو کم ہوتی جاتی تھی. اور اس وقت تک امام عالی مقام نے جناب سیدہ کا نام دہرایا، اپنی زبان اقدس پر جاری کیا کہ جب تک بخار مکمل طریقے سے اتر نہیں گیا، یعنی بخار کی شدت تمام نہ ہو گئی. یہ ہے عظمت نام کی. آپ سوچئے جس بیوی کا نام ایسا ہے اس بیوی کی ذات کا کیا عالم ہوگا. اور سنیے قبلہ، ہم اتنی دیر سے بار بار جناب سیدہ کا نام لے رہے ہیں، آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کا مطلب ہر کس و ناقص کو تو چھوڑیے، وہ اولیاء خدا میں بھی سب کو جناب سیدہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے.
1,24,000 انبیاء میں اللہ نے 313 کو رسول بنایا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، اولو العزم رسول جنہیں بڑا رسول کہتے ہیں وہ 5 ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 5 اولو العزم جو صاحب شریعت ہیں، ان 5 کے علاوہ فہرست انبیاء و مرسلین میں کسی چھٹے کو اجازت نہیں ہے کہ بی بی کا نام اپنی زبان پہ جاری کرے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس کی نام کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے کون سمجھے گا؟ صرف ایسے ہی تھوڑی کہ آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ائمہ، یعنی ہم تمام ائمہ خلقت خدا پر اللہ کی حجت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم تمام ائمہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی حجت ہیں، ہم پر اللہ کی حجت ہیں۔ یہ بار بار لفظ حجت جو ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا حجت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے سمجھدار افراد تشریف فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں اس وقت اس لفظ حجت پر تھوڑی دیر بات کروں کہ حجت کہتے کسے ہیں، حجت کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا، بار بار آپ زیاراتیں پڑھتے ہیں کہ حجت اللہ حجت اللہ حجت اللہ حجت اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا ہے، بار بار لفظ حجت استعمال ہوتا ہے، آخر یہ حجت ہے کیا؟ دیکھیں اصل میں خاندان ہے کہ الفاظ میں بہت سے لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، چند لفظ ہیں، ایک لفظ دلیل، ایک لفظ نص، ایک لفظ برہان، اور اسی خاندان اور قبیلے کا ایک لفظ حجت۔ برہان جو ہے اس کا تعلق عقل سے ہے، دلیل کے مقابلے پر برہان کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جس کو عقل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے۔ نص اور دلیل اور حجت یہ تینوں ایک ہی خاندان کے ایک ہی جیسے لفظ ہیں۔ سخت نہیں کروں گا گفتگو کو کہ ثقیل ہو جائے، بہت آسان کر کے عرض کر رہا ہوں۔ نص جو ہے وہ ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو کسی پرٹیکولر ایک چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں امامت کے عقیدے میں ہر کس و ناقص کو امام نہیں مانا جاتا، امام کو ماننے کے لیے نص سے معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہمارے یہاں جو حدیث پیغمبر مشہور ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے، یہ مولا علی کی ولایت پر دلیل نہیں ہے، یہ مولا علی کی ولایت پر نص ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو لفظ مولا ہے یہ ولایت جناب امیر پر نص ہے۔ مولا علی جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ امام حسن کے لیے بتائیں گے کہ میرا بیٹا حسن امام ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے کہ میرا بیٹا حسن امام ہوگا یہ نص سے معصوم ہے۔ اور امام حسن جب کہیں گے کہ میرے بعد میرا بھائی حسین ابن علی امام ہوگا تو یہ نص سے معصوم ہے۔ نص سے معصوم کا مطلب یہ کسی ایک خاص چیز کے لیے بیان کیا جائے۔ لیکن دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں کہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اسی بات کی جیسی کسی سچی بات کو پیش کیا جائے، اسے دلیل کہتے ہیں۔ میں نے کوئی بات آپ کی خدمت میں اسی منبر سے بیان کی، آپ نے کہا یہ آپ نے کہا تو ہے مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے۔ جیسا ہی میں نے دلیل پیش کی آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اور بھی ہے کچھ، ہم نے کہا اور بھی ہے، اسی کی جیسی ایک اور بات پیش کی، ہم نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے، پھر آپ نے کہا اس کے علاوہ، ہم نے کہا ہاں اس کی جیسی ایک اور بات اور بھی ہے، 2-3 باتیں ایک جیسی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ہو گئی دلیل۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی بات پر حجت کیا ہے، دلیل اور حجت کے درمیان بڑا نازک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس جیسی دوسری بنائی جا سکے اسے دلیل کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس بات کی جیسی کوئی دوسری بات بنائی جا سکے، پیش کی جا سکے، اسے دلیل کہتے ہیں، اور جس کی جیسی کوئی دوسری بات پیش نہ کی جا سکے اسے حجت کہتے ہیں۔ ایک فرق اور سنیے، جس بات کو سچ اور جھوٹ کہا جا سکے اسے دلیل کہتے ہیں، اور جس کو نہ جھٹلایا جا سکے اسے حجت کہتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، جس کو نہ جھٹلایا جا سکے اسے حجت کہتے ہیں، جسے جھٹلایا جا سکے اسے دلیل کہتے ہیں۔ یعنی جس کے لیے کہا جا سکے کہ یہ بات تو آپ نے کہی ہے مگر صحیح نہیں ہے،
یا ہم اس بات کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے لیے راہ فرار ہو اسے دلیل کہتے ہیں، لیکن جس کے لیے فرار ممکن نہ ہو اسے حجت کہتے ہیں. جس کی دوسری مثال موجود ہو اسے دلیل کہتے ہیں، جس کی دوسری مثال موجود نہ ہو اسے حجت کہتے ہیں. اگر میں اس وجہ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے اس وقت دن ہے یا رات، تو سارا مجمع کیا کہے گا؟ دن ہے، رات ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے کہ رات کے ہونے پر دلیل کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ رات کے ہونے پر دلیل ہے اندھیرا ہے یا نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اندھیرا رات کے ہونے پر دلیل ہے تو اندھیرا تو دن میں بھی وہاں نظر آتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے موقع پر بھی اندھیرے کی مثال مل سکتی ہے. لہذا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم اندھیرے کو رات کے ہونے کی دلیل نہیں مانتے، کوئی اور دلیل دیجئے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ دن کے ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ نے کہا روشنی. تو ہم نے کہا بھائی روشنی اگر دن کے ہونے کی دلیل ہے تو رات کے وقت جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو چراغ روشن کیے جاتے ہیں، روشنی وہاں بھی ہو جاتی ہے. ہم تو اس دلیل کو نہیں مانتے، کوئی دوسری دلیل دیجئے. یہ ہو گئی دلیل. لیکن اگر ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں دن کے ہونے پر حجت بتائیے کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ دن کے ہونے پر حجت کیا ہے یا رات کے ہونے پر حجت کیا ہے، تو ایک پڑھے لکھے آدمی نے ہم سے کہا کہ دن کے ہونے پر حجت ہے سورج. نہیں سمجھے آپ شاید؟ دن کے ہونے پر حجت ہے سورج. اب یہ جو دن کے ہونے پر حجت ہے سورج، تو کوئی بے وقوفی ہوگا وہ کہے کہ ہم اس سورج کو تو نہیں مانتے. کوئی دوسری مثال ہو تو دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس سورج تو اپنے آپ میں ایک ہی ہے، کوئی دوسرا سورج نہیں ہو سکتا. لہذا اب اس کو اگر کوئی جھٹلائے گا تو اسے بے وقوف کہا جائے گا. سورج کی صداقت اپنی جگہ قائم ہے. تو یہ جو سورج ہے یہ ہے دن کے ہونے پر حجت، اور یہ جو چاند ہے یہ ہے رات کے ہونے پر حجت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج اپنی جگہ ایک، چاند اپنی جگہ ایک، نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کے لیے تصدیق و تکذیب کی کوئی گنجائش ہے، نہ راہ فرار کا کوئی موقع ہے. لہذا یہ ہے حجت. امام نے فرمایا ہم تمام ائمہ ہیں خلقت خدا پر اللہ کی حجت. یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو ہم کہیں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے چاند، سورج، ہوا، فضا، خلا. یہ تمام کی تمام دنیا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اور اگر کوئی ہم سے کہے ہم یہ تو نہیں مانتے حجت، تو ہم نے کہا اللہ کے ہونے پر حجت ہے علی، اللہ کے ہونے پر حجت ہے محمد، اللہ کے ہونے پر حجت ہے حسن، اللہ کے ہونے پر حجت ہے حسین، اللہ کے ہونے پر حجت ہے امام زین العابدین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب اپنی جگہ قائم ہیں، ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا. جملہ سنیے کہ ہمارے لیے اللہ کے ہونے کی جو دلیل ہو انہیں 12 کہتے ہیں، اور 12 کے لیے جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات محمد سب مل کے صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. غور فرما رہے ہیں. حجت کا مطلب دلیل، یعنی ایسی دلیل کہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے. حجت یعنی جس کے لیے راہ فرار نہ ہو. اب اگر کوئی کہے کہ ہم سورج کو نہیں مانتے، تو سورج کو نہیں ماننے والا بے وقوف تو کہلائے گا. لیکن کیا گنجائش ہے اس دنیا میں کسی ایسے شخص کی کہ جو سورج کے اجالے کا منکر ہو جائے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہے کوئی ایسا شخص کہ جو سورج کے اجالے کا انکار کر دے؟ ہے کسی کے طاقت؟ ایک آدمی کے لیے گنجائش ہے، وہ کہ جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، جس کے لیے دن اور رات برابر ہو. اسے تمیز کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے کہ دن کسے کہتے ہیں اور رات کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھٹلاتا وہی ہے جسے معرفت نہیں ہوتی. نہیں غور کیا آپ نے بھائی، توجہ ہی نہیں فرمائی. نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں.
جھٹلاتا وہی ہے جسے معرفت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سورج کی روشنی کا منکر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے روشنی کا عرفانی نہیں ہے, اس لیے یہ سورج کی روشنی کا منکر ہو گیا. اگر بی بی دربار خلافت میں جائیں اور جب دربار خلافت میں جائیں اور بی بی اپنا حق پیش کریں اور جب پیش کریں تو کوئی جھٹلا دے تو جھٹلانے والا اس بات کی دلیل بنے گا کہ اسے صداقت کا عرفانی نہیں ہے, یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ سچ کسے کہتے ہیں. اس لیے یہ سورج کی روشنی کا انکار کرنے والا جس طرح اپنی جاہل ہونے کا ثبوت دے گا, اسی طرح صداقت کو جھٹلانے والا اپنے جھوٹے ہونے کا ثبوت دے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب سید عالم سلام اللہ علیہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم تمام ائمہ اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری دادی ہماری جدہ ہم پر اللہ کی حجت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی دلیل کو فاطمہ کہتے ہیں جو ائمہ کے لیے اللہ کے ہونے کا ثبوت قرار پاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. جھٹلایا نہ جا سکے جس کے لیے ممکن نہ ہو. اب سنیے آپ, تاریخ کہتی ہے کہ جب مسئلہ گواہی کا ہو یعنی شہادت کا ہو اور گواہی کا ہو تو دو مرد گواہی دیں. توجہ کیجئے گا, دو مرد گواہی دیں یا دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہوں, ایک مرد اور دو عورتیں ہوں, یا اگر ایک مرد بھی نہ ہو تو کم سے کم چار عورتیں ہوں. چار عورتیں ہوں تو گواہی مکمل ہو, دو مرد ہوں تو گواہی مکمل ہو, ایک مرد دو عورتیں ہوں تو گواہی مکمل ہو. اسی کا متقادمہ دربار میں بھی ہوا تھا کہ ابھی نصاب شہادت مکمل نہیں ہے, گواہ پورے لائیے. یہ مطلب ہے, مطلب یہ کہ چار عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں یا ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چار عورتیں مل کے گواہی دیں تو دو مردوں کے برابر ہوتی ہیں, دو خواتین دو عورتیں مل کے گواہی دیں تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پر ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیے کس منزل پر ہیں جناب سیدہ. ایک قافلہ جا رہا ہے مباہلہ میں گواہی دینے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کون ذہن و دل دونوں کے ساتھ یہاں جمع ہے. سمجھیے, ایک قافلہ جا رہا ہے مباہلہ میں گواہی دینے کے لیے. یہ جو قافلہ مباہلہ میں گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے اس میں مولا علی ہیں, اس میں رسول اللہ ہیں, اس میں امام حسن ہیں, اس میں امام حسین ہیں اور اکیلی جناب معصومہ عالم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کی فہرست میں چار ہیں, خاتون اکیلی فاطمہ ہیں. قرینہ یہ کہتا ہے کہ اگر دو خاتون ہوں تو ایک مرد کے برابر گواہی ہوتی ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ مرد چار چار ہیں, خاتون اکیلی فاطمہ ہیں. اب اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے کہ فاطمہ کی گواہی کسی معمولی گواہی کا نام نہیں ہے. فاطمہ کی ایک گواہی چار بڑے معصوم کے گواہی کے برابر قرار پاتی ہے. یعنی ایک سیدہ کی گواہی چار مردوں کے نہیں بلکہ چار معصوموں کے برابر کی گواہی ہے. اب آپ سے اس کی دیکھیے, جب یہ قافلہ مباہلہ کے لیے چلا تو شان بھی عجیب تھی کہ بی بی سلام اللہ علیہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں اور مولا علی کے آگے آگے. قافلہ بھی جس شان سے جا رہا ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب شان. آگے آگے پیغمبر علم فتح و ظفر کی شکل میں امام حسین کو آغوش میں اٹھائے ہوئے ہیں, انگلی پکڑے ہوئے سرکار سبط اکبر, بیچ میں جناب سیدہ, سب سے پیچھے مولا علی. قافلہ جا رہا ہے. بہترین نکات ہمارے علماء نے اس سلسلے میں پیش کیے. کسی نے کہا نقش قدم سیدہ عالم کے بے پردہ نہ ہوں اس لیے انتظام ہوا. کسی نے کہا جیسے آیت نازل ہوئی اسی ترتیب سے رسول لے کے گئے. کسی نے کہا کہ علی اس لیے پیچھے دے کہ اگر نصارہ مباہلے سے پیچھے ہٹیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کو دیکھ کے ڈر گئے. ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ آگے آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں.
جو آگے آگے چلتا ہے اسے قائد کہتے ہیں، جو پیچھے پیچھے چلتا ہے اسے پشت پناہ کہتے ہیں، کیا کہنے واہ جو بیک سے سپورٹ کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے، اسے پشت پناہ کہتے ہیں۔ جو آگے آگے چلتا ہے اسے لیڈر کہتے ہیں، قائد کہتے ہیں۔ آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں، پیچھے چلنے والے کو پشت پناہ کہتے ہیں۔ سوئے تو نہیں، جاگ رہے ہیں؟ بیدار ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرت تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے، اس لیے مومنین آ رہے ہیں، وہ باہر زیر آسمان بیٹھے ہیں، آ جائیے تھوڑا سا صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد عالم بس قبل۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آگے آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو پشت پناہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس میں جناب سیدہ کی کیفیت دیکھیے، پیغمبر کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، مولا علی کے آگے آگے جا رہی ہیں، یعنی مباہلہ کی طرف قافلہ جا رہا ہے تو اس شان سے جا رہا ہے کہ جناب سیدہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے ہیں، مولا علی کے آگے آگے ہیں۔ آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو پشت پناہ کہتے ہیں۔ حق ہے مجھے جملہ کہنے کا کہ مباہلہ میں بی بی رسالت کی پشت پناہی کر رہی ہیں، امامت کی قیادت کر رہی ہیں۔ اور جب پہنچا یہ سچوں کا قافلہ تو نصارہ نے اس پورے منظر کو دیکھا، اور ان کا سب سے بڑا عالم کہ جو بہت زیادہ ضعیف العمر، یعنی اس کی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، کہتے ہیں کہ اس کی بھویں جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اس کی آنکھوں پہ آ گئی تھی۔ اس نے بہت قاعدے سے اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ نصارہ ہیں، جھوٹے ہیں، ہماری نگاہ میں نہیں قرآن کی نگاہ میں جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، اسی لیے تو سچے ان جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی جن کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی اہل بیت کو دیکھ کے سچ بولنے لگے۔ ذرا توجہ فرمائیے بھائی خدا کے لیے، ایسے ایسے سچوں کو دیکھا کہ وہ جھوٹے بھی سچ بولنے لگے، کہنے لگے کہ ایسے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ بھیا جملہ سنیے، یہ ایسے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اسے کیا کیجئے کہ پہاڑ جگہ چھوڑنے پر تیار ہے، خلیفہ فلک چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے۔ یہ ایسے ہیں اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، لہذا ان سے تو مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر یہ کہہ دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا، لہذا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ وہ مباہلے پر سے پیچھے ہٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے صداقت کی گواہی۔ بس آخری بات، گفتگو تمام، حالانکہ بہت سی چیزیں درمیان میں رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سنیے گا۔ آخری بات، یہ جو صداقت کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ حقیقت میں صداقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے سچ اور ایک چیز ہے جھوٹ۔ سچ جو ہے وہ مطابق واقعہ ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ خلاف واقعہ ہوتا ہے۔ جو ہوا ہے وہ سچ ہے اور جو نہیں ہوا ہے وہ جھوٹ ہے، یہی تو ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ جو ہوا ہے وہ سچ ہے، جو نہیں ہوا وہ جھوٹ۔
جو مطابق واقعہ ہو وہ سچ اور جو خلاف واقعہ ہو وہ جھوٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جب جھوٹ اور سچ کے درمیان معاملہ آئے تو اسی میں ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں گمان. اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں ظن. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ دیکھو ظن کرنے سے بچو. خاص طور سے مومنین کے لیے تو سوء ظن تو بالکل ہی نہ رکھو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی وقت نماز اٹھ کے تمہارے پاس سے گیا ہے تو تم یہ ظن کرو کہ یہ نماز پڑھنے گیا ہے، یہ حسن ظن. اور اگر ہم نے کسی کے اٹھنے کے جانے کے بعد کہا یہ غلط کام کے لیے گیا ہے تو یہ سوء ظن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظن کہتے ہیں گمان کو. نہ یہ جھوٹ ہوتا ہے نہ سچ، مگر ہو سکتا ہے کہ ظن اگر سچ پر غالب آ جائے تو سچ ہو جائے اور جھوٹ پر غالب آ جائے تو جھوٹ ہو جائے. ظن کسے کہتے ہیں؟ یہ مجلس ہو رہی ہے نواب گھسیٹا کی مسجد پر، خیر النساء کی مسجد پر مجلس ہو رہی ہے، عشرہ چل رہا ہے، جناب معصومہ کی شہادت کے سلسلے سے عشرہ مجالس کا سلسلہ ہے، مومنین کو اطلاع ہے، خبر ہے، شہر میں اشتہار لگے ہوئے ہیں. ایک شخص، ایک چاہنے والا، کوئی شیعہ مرد مومن ادھر سے گزر رہا تھا، حالانکہ اس نے مجلس میں شرکت نہیں کی، لیکن جب وہ ادھر سے گزرا تو یہاں مسجد سے صلوات، نعرے، سبحان اللہ کی آوازیں سن رہا تھا اور اس کے بعد وہ گزرتا چلا گیا. مگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں مجلسوں کا عشرہ چل رہا ہے، یعنی عشرہ مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے. بنیاد باغ کے قریب پہنچا، کسی نے اس سے پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کے اس نے کہا کہ کوئی شہادت کی تاریخ بھی نہیں ہے، کوئی غم کا دن بھی نہیں ہے. اس نے کہا وہاں خیر النساء کی مسجد پر محفل ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے گا، اس نے کہا کہ محفل ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے سچ ہے یا جھوٹ؟ بہت توجہ کیجئے، بات تمام ہو رہی ہے. سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹی تو ہے نا، لیکن وہ بیچارہ جھوٹ کہاں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو سن کے گیا ہے، وہ تو گمان کر رہا ہے. اب چونکہ اس کا گمان جو ہے وہ جھوٹ پر غالب آ گیا، لہذا خلاف واقعہ ہوا، اس لیے جھوٹ ہو گیا. اور اسی کی طرح ایک اور آدمی ادھر سے گزرا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ آج کوئی ولادت کی تاریخ بھی نہیں ہے، مجلس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. آگے بڑھ کے اس نے دوسرے شخص سے کہا وہاں مسجد پر مجلس ہو رہی ہے. اب بتائیے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ غور کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ تو سچ ہے نا. حالانکہ نہ وہ آیا یہاں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جس نے محفل کہا، نہ وہ آیا کہ جس نے مجلس کہا، لیکن جس نے محفل کہا اس کا ظن جو تھا وہ خلاف واقعہ پر غالب آ گیا، نتیجہ یہ ہوا جھوٹ ہو گیا. اس نے مجلس کہا، اس کا ظن سچ کے اوپر غالب آ گیا، لہذا سچ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ، ظن اور گمان جو ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ سچ، یہ تو درمیان کی چیز ہے. اہل بیت کی سچائی کو سمجھنا ہے تو آپ ذرا سا ان کا ظن سمجھیے. سنیے، آپ ذرا سا ان کا ظن سمجھیے. قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ معصوم کا ظن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا. قانون اسلام یہ ہے کہ معصوم کا ظن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا، وہ بھی مطابق واقعہ ہو کے رہتا ہے. اگر کوئی پوچھے دلیل تو پڑھیے سورہ یوسف. جناب یوسف جب قید خانے میں قید کر دیے گئے، اللہ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا کیا تھا. ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ انگور نچوڑ رہا ہوں. کہنے لگے تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رہا کر دیے جاؤ گے اور بادشاہ تمہیں اپنے سقائی پر رکھے گا. جب یہ فرمایا تو ایک دوسرا آدمی نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر سینی رکھے ہوں، اس میں روٹیاں ہیں اور جو ہیں وہ چیل کے ہوئے نوچ کے کھا رہے ہیں. کہیں گے تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش کو جو ہے وہ چیل کے ہوئے نوچ کے کھائیں گے. جیسے ہی اس نے سنا گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا. جیسے ہی کہا جھوٹ بولا تھا، جناب یوسف کہنے لگے مگر اب چونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ ہو کے رہے گا. قرآن یوسف کے لیے کہہ رہا ہے کہ یوسف صدیق نبی تھے. اور سنیے، جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے منا جا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا کہاں چلے؟ کہنے لگے دوست کے یہاں جا رہا ہوں. غلط تو نہیں کہا، اللہ کے خلیل ہیں، دوست کے یہاں دعوت پر جا رہا ہوں. اچھا، بلایا بھی ہے؟ ظاہر ہے بلایا ہے. چھری رکھ لی، رسی بھی رکھ لی. زوجہ کہنے لگی آپ تو دوست کے یہاں دعوت پر جا رہے ہیں، وہاں چھری کا کیا کام ہے، رسی کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے راستے میں تم باتیں بھا کرنا پڑے.
اللہ کہہ رہا ہے جی ابراہیم کے لیے کہ وہ بھی صدیق نبی تھے. کیا کہنے اب چونکہ ابراہیم نے کہہ دیا ہے تو اب دمبا ذبح ہو کے رہے گا. اب اگر یہ دو منظر سمجھ میں آ گئے ہوں تو تیسرا منظر بھی سمجھ لیجئے. ہمارے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں. پیغمبر آگے آگے پیچھے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. پیغمبر نے ظن کیا کہ کافر آ رہا ہے. جب پیغمبر نے ظن کیا کہ کافر آ رہا ہے تو رسول نے چند قدم تیزی سے بڑھائے تو پیچھے آنے والے نے اپنے قدم تیزی سے بڑھائے. اب تو ظن میں بھی ظن ہوا کہ کافر ہی آ رہا ہے. لیکن اب جو پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا تو کافر تو نہیں تھا, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آ رہے تھے. لیکن میں اس مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے جب چھوٹے نبی کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا تو سید الانبیاء کا ظن خلاف واقعہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابراہیم کا کہا غلط نہیں ہوتا, جب یوسف کا کہا غلط نہیں ہوتا, تو پھر محمد کا سمجھا بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ محمد جسے کافر سمجھتے ہیں مسلمان اسے خلیفہ سمجھتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وال. تو یہ ہے ظن. جب آپ سمجھیے کہ ان کا ظن اتنا سچا ہے تو پھر ان کا قول کتنا سچا ہوگا. اور پھر یہ کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, لباسکما عند الخیاط, تم دونوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, ہوں گے نہیں, ہو سکتے ہیں نہیں, ہیں. تم دونوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اب جب بیوی نے کہہ دیا کہ ہیں تو بس ہیں. اب اگر دروغہ جنت بھی آئے گا تو پھر رضوان کی حیثیت سے نہیں آئے گا, خیاط کی حیثیت سے آئے گا. انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ وہ تو جنت کا دروغہ تھا, بیوی نے خیاط کیسے کہہ دیا؟ اے بھیا فاطمہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ وہ جنت کا دروغہ ہے, بیوی جانتی ہے کہ وہ حسنین کا درزی بھی ہے. یا تو یہ مانیے یا پھر یہ مانیے کہ وہ دروغہ تھا, مگر دروغہ سے زیادہ اسے شرف یہ ملا کہ وہ خیاط الحسنین ہو گیا. لیکن جس بیوی نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, نصارہ جنہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے, وہی بیوی دربار خلافت میں کہہ رہی ہے کہ فدق میرا ہے. وہ بیوی کہہ رہی ہے دربار خلافت میں کہ فدق میرے بابا مجھے دے کے گئے تھے, میرا ہے. اب میرا ہے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی گنجائش بچی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دے گئے تھے تو گواہ لائیے. بیوی نے گواہ پیش کیے تو اس نے کہا کہ نصاب شہادت مکمل نہیں. نصاب شہادت یعنی ابھی گواہی مکمل نہیں ہوئی ہے, بچے کی گواہی نہیں مانی جائے گی. ام ایمن کی گواہی مان لی جائے گی, مولا علی کی گواہی مان لے, مگر ابھی ایک خاتون کم سے کم اور ہو. گواہیاں رد ہوئیں. جیسے ہی رد ہوئیں بیوی نے فوراً دوسرا مقدمہ, ایک کیس نہیں ہے فدق, ایک کیس نہیں ہے, 2 کیس ہیں. اب وقت نہیں ہے, تفصیل سے الگ بات ہو تو بہت کچھ پڑھنے کے لیے سلسلے میں, صرف 2 جملے سنیے بس بات ختم ہو گئی. فدق 2 کیس ہیں. ایک ہبا کا کیس ہے جو بیوی نے پہلے پیش کیا کہ یہ ہبا ہے, یہ میرے بابا مجھے دے کے گئے تھے. اس نے کہا نہیں دے کے گئے تھے, قبالہ پھاڑ دیا. پھر بیوی نے فوراً وراثت کا کیس دائر کیا, اچھا ہبا نہیں دیتے تو میرے باپ کی میراث میں مجھے حصہ دو. تو انہوں نے اپنی بیٹی سنیے قبلہ, شاید 2 منٹ زیادہ ہو جائیں لیکن یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا جب تک اس مسئلے کو صاف نہ کر دوں. جناب سیدہ نے کہا کہ میرے باپ کی وراثت میں مجھے حصہ دو. تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے روایت کی
اور کہنے لگیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سنیے قبلہ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ۔ جناب سیدہ کے سامنے اس نے کہا کہ انہی نے روایت کی ان کی بیٹی نے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جیسے ہی حدیث پڑھی جناب سیدہ نے فرمایا کہ ایسے میرے بابا کی ایسی کون سی حدیث ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے بھائی، ذرا توجہ فرمائیے۔ جناب سیدہ عالم نے فرمایا بھرے دربار میں کہ اے میرے بابا کی ایسی کون سی حدیث ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ تو اس مجمع کو کہنا چاہیے تھا نہیں کہ بی بی آپ تو گھر میں رہتی ہیں، آپ کے بابا نے مسجد میں کیا بیان فرمایا آپ کو سب کیسے معلوم ہوگا؟ مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے حدیث ہونے کے لیے فاطمہ کی صداقت کی سند ضروری ہے۔ جسے فاطمہ کہیں وہ حدیث ہے، اور جس کی حدیث ہونے پر بی بی شک کریں وہ کچھ ہوگا مگر حدیث نہیں ہو سکتی۔ بی بی نے فرمایا کہ میرا بابا خلاف قرآن نہیں کہہ سکتا، ایسی کون سی حدیث ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ اور یہ کہہ کہ بی بی نے پے در پے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، مگر وہ خاموش ہو کے کہنے لگا کہ ہم اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ اس نے فدق کا وہ قبالہ چاک بھی کر دیا۔ وہ سچی بی بی کہ جس کا زن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا، جب قبالہ فدق چاک ہوا تو فرمانے لگیں یا ابن خطاب جس طرح تو نے میرا قبالہ چاک کیا ہے اسی طرح خدا تیرا شکم چاک کرے۔ اب جب بی بی نے کہہ دیا کہ چاک کرے، کیا کہنے اب تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جب ابراہیم کا کہا غلط نہیں ہوتا تو پھر شکم چاک ہو کے رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ اس کے لیے جو دل چاہے کہیے کہ وہ مجوسی تھا، وہ کافر تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، جو دل چاہے کہیے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بی بی نے کہا کہ تیرا شکم چاک کرے تو کرے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجوسی کرے اور صحابی کرے اور مسلمان کرے اور صحابی کرے۔ بی بی نے فرمایا جس طرح تو نے میرا قبالہ چاک کیا خدا تیرا شکم چاک کرے۔ ایسا سچ و جھوٹ کا معرکہ جناب سید عالم نے دربار خلافت میں پیش کیا جو صبح قیامت تک کے لیے حد فاصل ہو گیا۔ آج اگر کوئی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ طے کرنا پڑے گا کہ مقدمہ فدق میں وہ فاطمہ کے ساتھ ہے یا خلیفہ کے ساتھ۔ اگر وہ جناب سیدہ کے حق میں بولنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جلتے ہوئے دروازے کے ادھر ہے یا ادھر۔ اگر پوری زندگی کوئی یہی فرق نہیں کر سکا کہ وہ جلتے ہوئے دروازے کے اس پار ہے یا اس پار تو بھی یقین جانیے کہ اس نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ بس وہ سچی بی بی دربار خلافت سے قبالہ فدق کے ٹکڑے تو اٹھا کے لے آئی۔ یہ اس تحریر کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ محمد کی سچائی کے ٹکڑے تھے، یہ جناب سیدہ کی صداقت کے ٹکڑے تھے۔ بس اور جب بی بی تشریف لائیں تو عالم یہ ہے کہ پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے مصلی پر جناب سیدہ کو دیکھ لیا اسی عالم کہ مادر گرامی کے پیروں میں ورم آ گیا۔ بی بی تڑپ گئیں، اماں آپ ایسے دربار میں گئیں جہاں کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ عزیزوں جیسے یہ کہا کہ آپ ایسے دربار میں گئیں جہاں کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ زینب کو گلے سے لگایا، فرمانے لگے بی بی میں گئی تھی، سر پر چادر تھی، علی ساتھ ساتھ تھے۔ اے بی بی جب تم دربار یزید میں جاؤ گی تو شرابی کے دربار میں بے ردا جانا پڑے گا۔ چاہنے والوں کے سر تشت طلا پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ بس عزیزوں 18 برس کے سن میں رسول کی شہادت کا صدمہ، امت کے مظالم
ان تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے جناب سیدہ کا عالم کیا ہو گیا تھا، یہ تو نہ کسی قلم میں طاقت ہے کہ لکھے، نہ کسی زبان میں دم ہے کہ وہ پڑھے، اور نہ کسی فکر کی حیثیت ہے کہ وہ سمجھے کہ جو کیفیت رسول کی بیٹی پر گزری۔ اس وقت میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں، کلیجہ پھٹ جائے، خدا کی قسم اگر تصور حقیقی ہو جائے۔ رسول اللہ کی ایک اونٹنی ہے جس کے بہت سے واقعات تاریخ میں بھی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی تو شہادت رسالت مآب کے بعد اس اونٹنی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی اتنا صدمہ ہوا اس کو رسول اللہ کے اٹھ جانے کا کہ اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کیا کرتی تھی؟ صرف اس کا ایک وظیفہ تھا کہ یہ در فاطمہ وہ بیٹھی رہتی تھی، مولا علی کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی۔ 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ سنیے، بہت سے جواب اسی ایک منظر میں ہیں۔ 7 دن سے زیادہ وہ اونٹنی زندہ نہیں رہی۔ 7 دن تک اس نے نہ کھایا نہ پیا، صرف جناب مولا کائنات جناب سیدہ کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب 7واں دن آیا، یعنی آخری دن، جو اس کی زندگی کا آخری دن تھا، مدینے والوں نے دیکھا کہ بہت بے چین ہے آج پیغمبر کی سواری کی اونٹنی، بہت فریاد و فغاں کر رہی ہے، بے چین ہے، بآواز بلند صیحہ کر رہی ہے، زبان بے زبانی میں بہت زیادہ بے چین و کرب و پریشانی میں دیکھی گئی۔ اور اس نے جس جگہ بیٹھی رہتی تھی اس جگہ سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد دروازے کے قریب آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے زبان بے زبانی میں کچھ آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ جب اس کی آوازیں جناب معصومہ نے سنی تو بی بی دروازے پر آ گئیں۔ سنیں گے آپ، بی بی دروازے پر آ گئیں، عصے کا سہارا لے کے، پہلو شکستہ محمد کی بیٹی دروازے پر آ گئیں، اور بی بی نے فرمایا کیوں پریشان ہے، کیوں بے چین ہے، کیوں گریہ کر رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو یہ اپنی زبان بے زبانی میں کہنے لگی، اے بنت رسول، آج میں آپ کے بابا کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ اے بنت رسول، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے بابا سے کوئی پیغام دینا ہے؟ اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ میں جا کے آپ کے بابا کو پیغام دے دوں۔ سنیں گے آپ، کلیجہ پھٹ جائے۔ بی بی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا ہوا۔ بی بی فرمانے لگی تو مجھ سے میرا حال کیا پوچھتی ہے؟ تو بس میری حالت دیکھ رہی ہے، جو حالت دیکھ وہی جا کے میرے بابا کو بتا دے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب پیغمبر کو خبر ملی ہوگی کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، بس مجلس تمام ہوئی۔ یہ مدینہ ہے جہاں 18 برس کی محمد کی بیٹی بھرپور جوانی میں ضعیفہ ہو گئی، عصے کا سہارا لے کے بی بی چلنے لگیں۔ ہاں، ہم نے اس خاندان میں اور بھی خواتین دیکھیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئیں۔ ہاں عزیزوں، یہ مدینہ تھا جہاں 18 برس کے سن میں محمد کی بیٹی ضعیفہ ہو گئی۔ وہ کربلا تھی جہاں 4 برس کے سن میں سکینہ پر اتنے ظلم و ستم ہوئے کہ بی بی نے جب خانے شام میں بابا سے ملاقات کی، اب جو سر حسین سکینہ کو ملا تو بی بی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا یہ دیکھو یہ رخساروں پر تماشوں کے نشان، اے بابا یہ کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھیے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع